الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين وأصحابه المكرمين. الله أكبر. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي یا رسول اللہ. ہمارے انتہائی مقتدر اور محترم میزبان گرامی منزلت حضرت مولانا قاری محمد امین صاحب چشتی زید مجدہ، معزز اور محترم حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں اور میرے دوستوں، میری ماؤں اور میری بہنوں، تقریباً 1 ماہ سے میری طبیعت ناساز ہے اور کھانسی یہ میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے. آج بھی جب میں لیسٹر سے نماز جمعہ کے بعد گھر واپس آیا تو کھانسی کی تکلیف ہلکی ہلکی چل ہی رہی ہے. دل میں کئی طرح کے خیالات آتے رہے، لیکن قاری صاحب قبلہ سے میں نے وعدہ کر لیا تھا. اس وعدے کی لاج رکھنے کے لیے میں حاضر ہو گیا اور جو موضوع مجھے دیا گیا ہے اس پر انشاءاللہ تبارک و تعالی تقریباً آدھے گھنٹے کا وقت ہے. قاری صاحب جی آدھے گھنٹے کا وقت ہے. میں پروگرام کو ڈسٹرب نہیں کروں گا. جس طرح قاری صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ ہمارا ماہانہ پروگرام نہیں ہے جس میں دیر ہو جایا کرتی ہے. اس پروگرام کو ہمیں انشاءاللہ عشاء سے پہلے ختم کرنا ہے. میں اپنے آپ کو اس کا پابند سمجھتا ہوں اور تقریباً آدھے گھنٹے کے اس وقت میں کوشش کروں گا کہ جو کچھ میرے ذہن میں آج کے عنوان سے متعلق ضروری باتیں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ میری صحت یابی کے لیے آپ سب ضرور دعا فرماتے رہیں. میں آپ سب سے دعاؤں کا طلبگار ہوں. حضرت مولا علی شیر خدا حیدر کرار یہ شہنشاہ ولایت ہیں، سید الاولیاء ہیں، امام الاصفیاء ہیں. سخاوت، شجاعت، عبادت، ریاضت، فصاحت، بلاغت، عدالت اور خطابت آپ پر بجا طور پر ناز کرتی.
اسی لیے غالباً صوفیاء کرام نے، اہل عرفان نے، معرفت اور طریقت کے راستے کے مسافروں نے آپ کو، آپ کے کمالات کو، آپ کی شان کو دیکھ کر آپ کے بارے میں مظہر العجائب والغرائب جیسے القابات پیش کیے۔ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، حضرت مولا علی کس شان کے مالک ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے صرف یہ عرض کر دینا کافی ہے کہ آپ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اپنے حقیقی چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے شوہر، آپ حسنین کریمین جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان کے والد ہیں۔ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، یہ وہ باتیں ہیں کہ اس میں سے اگر کوئی ایک خوبی بھی مولا علی میں ہو تو وہ ان کی عظمت کے لیے کافی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی ذات اقدس میں بہت سارے کمالات کو، بہت سے خصائل کو، بہت سے فضائل کو جمع فرما دیا۔ آپ کی پیدائش، آپ کی ولادت کے بارے میں کسی شاعر نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہے کہ پہلے تو علی ملے ہم کو خدا کے گھر سے، پہلے تو علی ملے ہم کو خدا کے گھر سے، پھر ہم نے خدا کو پایا علی کے گھر سے۔ اور یہ شعر اس تاریخی حقیقت کا ترجمہ ہے کہ اس معاملے میں آپ پوری دنیا کے اندر یکتا ہیں، پوری دنیا میں آپ اس بارے میں ایک یونیک شان رکھتے ہیں، ایک اسپیشل پریویلیج ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے مولا علی کو عطا فرمایا ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد آپ کو ایکسپیکٹ کر رہی تھیں، پریگننٹ تھیں، اور پریگننسی کے آخری دنوں میں آپ خانہ کعبہ کا طواف فرما رہی تھیں، آپ کو درد ذہ شروع ہوا اور اتنی شدت کا درد شروع ہوا کہ آپ کو گھر لے جانے کا موقع نہ ملا، اور فوراً خانہ کعبہ کے دروازے کو کھولا گیا اور پردہ کرنے کے لیے آپ کو اندر پہنچایا گیا، اور وہیں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ یہ وہ شان ہے جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو، حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو، حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی حاصل نہیں ہے۔ یہ شان کہ آپ مولود کعبہ ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ ہی کو عطا فرمایا۔ آپ کی ولادت، جیسا کہ قاری صاحب نے فرمایا، یہ حسن اتفاق ہے کہ آپ کا یہ پروگرام
13 رجب کو ہو رہا ہے اور مولا علی کی ولادت کی تاریخ 13 رجب ہے اور جمعے ہی کا دن ہے۔ اصحاب فیل کے واقعے کے 30 سالوں کے بعد، یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ جب سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال تھی، اس وقت آپ خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ یہ عظیم فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمائی۔ اس کے بعد آپ خود یہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی کے نزول کا سلسلہ منڈے کو شروع ہوا اور نیکسٹ ڈے ٹیوزڈے کو میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس وقت آپ کی عمر غالباً 10 سال کی تھی۔ 10 سال کی اس عمر میں جبکہ مکے کے کوچے کوچے میں بتوں کی پوجا ہوتی تھی، شرک عام تھا، بت پرستی عام تھی، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال کی عمر تک کبھی بت پرستی نہیں فرمائی، کبھی بتوں کے آگے اپنی امامت اور اپنی ولایت اور اپنی شجاعت کے سر کو آپ نے نہیں جھکایا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کی پوری زندگی حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں گزری۔ اور کس شان سے گزری؟ ترمذی کی، نسائی کی اور ابن ماجہ کی یہ کلیکٹیو رپورٹ ہے۔ یہ تینوں حدیث کی کتابیں اہل سنت و جماعت کے نزدیک حدیث کی 6 کتابوں کے اندر شامل۔ صحاح 6 میں 6 اوتھینٹک بکس میں یہ تینوں حدیث کی کتابیں شامل ہیں۔ اس میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں ارشاد فرمایا، علی منی و انا من علی، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ علی is from me and I am from علی۔ اس کے کئی انٹرپریٹیشنز محدثین نے کیے ہیں، صحابہ نے کیے ہیں، بزرگوں نے کیے ہیں، ہمارے اساتذہ نے کیے ہیں۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، اس لیے کہ ابھی جو حدیثیں اور میں عرض کر رہا ہوں وہ سب کی سب حدیثیں اسی حدیث کی تفصیل ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کی روایت کرتے ہیں کہ ہجرت کے بعد جب حضرت مولا علی مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آئے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام مہاجرین مکہ کے صحابہ کو مدینے کے کسی انصاری صحابہ کا بھائی بنا دیا، جس کو عقد مواخات کہتے ہیں، کہ he effected a contract of brotherhood between a صحابی from مکہ and a صحابی from مدینہ۔ سب کو آپ نے کسی نہ کسی کا بھائی بنا دیا۔ حضرت ابو بکر کو بھی کسی کا بھائی بنا دیا گیا، حضرت عمر کو بھی کسی کا بھائی بنا دیا گیا، حضرت عثمان غنی کو بھی کسی کا بھائی بنا دیا گیا، حضرت بلال حبشی کو بھی کسی کا بھائی بنا دیا گیا۔ حضرت مولا علی مسجد نبوی شریف کے ایک کونے میں سر کو جھکائے ہوئے بیٹھے، چہرے پر اداسی ہے۔ جب علی اداس ہوتے ہیں تو نبی تڑپ جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آ کر دریافت کیا، علی why are you sad؟
why are you so much worried? حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں دیکھ رہا ہوں کہ مکہ سے آنے والے ہر صحابی کو آپ نے مدینے کے کسی نہ کسی صحابی کا بھائی بنا کر ان کے گھر بھیج دیا ہے، مجھے آپ بھول گئے؟ میں کہاں جاؤں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر یہ کہتے ہیں کہ واللہ العظیم میں اس وقت وہاں موجود تھا، میں نے اپنے کانوں سے یہ سنا ہے، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ O Ali, you are my brother in this dunya and in akhirah. اللہ اکبر۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر یہ بھی فرما دیتے کہ اے علی مدینے میں تم میرے بھائی ہو، تو یہ بھی عظمت اور عروج کی وہ پیک ہوتی جس کی دنیا کے پاس کوئی مثال نہ ہو۔ لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا علی تم دنیا میں میرے بھائی ہو۔ اب یہ دنیا جتنی بڑی ہے، اس دنیا کو آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ علی دنیا میں میرے بھائی ہیں، اور اگر حضور نے یہ فرما دیا کہ اے علی دنیا میں میرے بھائی ہو، یہ بھی مقام عروج کی انتہا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بات یہاں ختم نہیں فرمائی، بلکہ ارشاد فرمایا کہ تم آخرت میں بھی میرے بھائی، میرا اور تمہارا رشتہ دنیا میں بھی ہے، جہاں سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے وہاں تمہارا اور میرا رشتہ نہیں ٹوٹے گا، جہاں لوگ رشتوں کو بھول جائیں گے وہاں بھی میرا اور تمہارا رشتہ برقرار رہے گا۔ It is an eternal relationship between me and you, O Ali۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو فاتح ایران ہیں، ان کی روایت کی ہوئی حدیث، وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنے کانوں سے بارگاہ رسالت مآب میں یہ سنا ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علی کو تکلیف دی اس نے مجھ کو تکلیف دی۔ One who hurts Ali hurts me. One who insults Ali indeed insults me. One who humiliates Ali will be humiliating me. اور جس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور جو اللہ کو تکلیف پہنچاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر غضب اور لعنت نازل کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں خود اپنے کانوں سے سنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ To look at the face of Sayyidina Ali رضی اللہ تعالی عنہ is an act of worshipping Allah Almighty۔ اللہ کی یہ عبادت ہے۔ کوئی مولا علی کے چہرے کو دیکھتا رہے، کیسی عظیم عبادت ہے جو امام حسن نے بھی کی ہے، امام حسین نے بھی کی ہے، فاطمہ زہرا نے بھی کی ہے، سیدہ زینب نے بھی کی ہے، اہل بیت نے بھی کی ہے، صحابہ نے بھی کی ہے، مدینے والوں نے بھی کی ہے، خیبر والوں نے بھی یہ عبادت کی ہے۔
احد والوں نے بھی یہ عبادت کی ہے، بدر والوں نے بھی یہ عبادت کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھتے رہو اور عبادت کا ثواب پاتے رہو۔ میرے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کی یہ شان ہے کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت مولا علی کے بڑے کلوز تعلقات۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنی خلافت کے دوران بیت المقدس کی فتح کے وقت بیت المقدس کی کنجیاں لینے کے لیے خود بیت المقدس تشریف لے گئے تو اپنے پیچھے مدینہ منورہ میں اپنا جانشین مولا علی کو بنایا۔ مولا علی was ruling the Islamic empire in the absence of حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ تعلقات ہی نہیں، اعتماد اور کانفیڈنس اور میوچول ٹرسٹ کی بھی بڑی دلیل ہے۔ لیکن حضرت عمر یہ کہتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام میں سب سے بہترین جج اور قاضی اور فیصلہ کرنے والے حضرت علی۔ علی اقدانا، علی ہم سب میں سب سے بڑے قاضی، یہ حضرت عمر نے فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بہت بڑے صحابہ کرام کی صف میں ایک اسکالر کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں تمام صحابہ کرام میں معاملہ فہمی کی جو صلاحیت مولا علی میں تھی وہ کسی اور میں نہیں تھی۔ کسی ایشو پر، کسی ٹاپک پر، کسی معاملے پر اس کو پوری طرح سمجھ جانا، the real and complete understanding of an issue was the greatest talent of مولا علی۔ حضرت سعید ابن مسیب یہ کہتے ہیں کہ پورے مدینے میں مولا علی کے علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو یہ کہے کہ جو پوچھنا ہو پوچھ لو، جو پوچھنا ہو پوچھ لو، whatever you wish to ask, please do ask. I am able to answer your question۔ اور یہ کیوں نہ ہوتا جب حضور ہی نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور اس شہر کا انٹری گیٹ حضرت مولا علی ہے۔ تو اہل علم میں مدینہ طیبہ میں بڑے بڑے فاضل صحابہ رہتے تھے، لیکن یہ جرأت کسی کو نہ تھی جو یہ چیلنج کرے کہ جو سوال کرنا ہو کرو، میں جواب دوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کے ساتھ ساتھ بڑی شجاعت اور بڑی بہادری بھی عطا فرمائی۔ عام طور پر knowledge and bravery, they do not travel together. The people who are knowledgeable, who are educated, they are reserved people. They are overcautious people. They do not indulge in other matters unnecessarily. لیکن یہ مولا علی کی شان ہے کہ علم میں، عدالت میں، معاملہ فہمی میں آپ دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں، اور شجاعت اور بریوری اور ہیروئک ڈیڈز میں بھی آپ کو ایک لیڈنگ حیثیت حاصل۔ جنگ بدر میں دو صحابہ کرام تھے جن کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلیک کلر کے فلیگز دے کر 313 صحابہ کو لیڈ کرنے کا حکم دیا تھا۔ ان دو میں سے ایک صحابی مولا علی مشکل کشا، اور حضرت مولا علی نے
صرف مکے کے نہیں عرب ورلڈ کے اس سورما کو بدر میں قتل کیا جس کے نام کی ہیبت سے دل کانپا کرتے تھے، عتبہ بن ولید بن عتبہ کو اور شیبہ بن ربیعہ کو۔ یہ دو بڑے کفار و مشرکین کے لیڈر تھے مکہ مکرمہ، جن کی لیڈرشپ کی گھن گرج سے پورا مکہ لرزتا تھا، لیکن ذوالفقار حیدری کے سامنے نہ ولید ٹھہرا نہ شیبہ ٹھہرا۔ ان کی گردنوں کو ذوالفقار حیدری سے شیر خدا نے جسم سے علیحدہ کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ اس کے بعد احد کا واقعہ پیش آیا جس میں چند بڑے بڑے نامور صحابہ کرام کے قدموں میں لغزش آ گئی۔ مولا علی کے جسم پر 16 زخم لگے، لیکن جہاں نبی نے کھڑا کر دیا تھا علی وہیں کھڑے۔ اللہ اللہ، تلواریں آتی رہیں، تیر آتے رہے، تیغ آتے رہے، خنجر برستے رہے۔ مولا علی کی شجاعت کے قدموں نے یہ اعلان کیا کہ جہاں میرے نبی نے کھڑا کر دیا ہے تلوار وہاں سے مجھے نہیں ہٹا سکتے، تیر و خنجر مجھے وہاں سے نہیں ہٹا سکتے، میرے باڈی پر لگنے والے 16 زخم مجھ کو وہاں سے نہیں ہٹا پائیں گے جہاں میرے نبی نے مجھ کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ پھر جنگ خندق کا وقت آیا، وار آف ٹرینچ، عمرو بن عبد ود، جس کے بارے میں عربوں میں یہ بات مشہور تھی، پری عرب کتابوں میں عمرو بن عبد ود کا ذکر بڑی شان سے ملتا ہے کہ اس کو 1000 بہادر مردوں کی طاقت اکیلے حاصل تھی۔ In his power, in his might, he was equal to 1000 soldiers. اللہ اکبر۔ جب یہ میدان جنگ میں نکلتا تھا تو کوئی اس کے مقابلے میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ جنگ خندق میں عمرو بن عبد ود تلوار لے کر گھوڑے پر سوار ہو کر باہر نکلا، مولا علی کی تلوار کی ایک وار نے عمرو بن عبد ود کی بہادری کا خاتمہ کر دیا۔ میرے دوستو، جنگ خندق کے بعد پھر سن 7 ہجری میں خیبر کا معرکہ پیش آیا۔ علماء کرام سے آپ سنتے رہے ہیں کہ جنگ خیبر میں پہلے دن حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں کمانڈ دی گئی۔ صبح سے شام تک جنگ ہوتی رہی، فیصلہ نہ ہو سکا۔ دوسرے دن کمانڈ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا فاروق اعظم کے ہاتھوں میں دی۔ شام تک جنگ ہوتی رہی، فیصلہ نہ ہو سکا۔ اب اس شام کو سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے خیمے کے باہر ایک چھوٹا سا اعلان فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اس اعلان کو تمام صحابہ نے جو جنگ خیبر میں تھے سنا، لیکن بخاری و مسلم نے حضرت سہل ابن سعد کی روایت سے اس کو لکھا ہے، بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی۔ حضور نے کیا اناؤنسمنٹ فرمایا؟ آپ نے فرمایا، کل میں سولجرز کی کمانڈ اس مجاہد کو دوں گا جس کے ہاتھوں پر اللہ تعالی خیبر کو فتح کر دے۔ اور سہل ابن سعد کی روایت بخاری و مسلم میں یہ بھی کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فاتح خیبر وہ شخص ہوگا
جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی رب سے اور رب کے نبی سے محبت کرتا ہے۔ اس صحابہ کرام میں ہلچل مچ گئی، راتوں کو کوئی سو نہ پایا، ہر خیمے میں بے قراری تھی کہ بھئی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ جانے کل کس کو کمانڈ دیں گے، وہ فاتح خیبر بنے گا، اللہ و رسول اس سے راضی، وہ اللہ و رسول سے راضی ہے۔ صبح ہوئی، نماز فجر کے بعد خیمہ مصطفیٰ کے آگے خیبر کے سارے مجاہدین نے بھیڑ لگا دی، اللہ اکبر، اپنے پیروں کو اوپر کر کے انگلیوں پہ کھڑے ہو کر وہ حضور کو اپنا چہرہ دکھا رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے پورے مجمع پہ نظر ڈالی اور ارشاد فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ آپ کو بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی ایک آنکھ میں انفیکشن ہو گیا ہے، وہ اپنے ٹینٹ میں ہے، وہ اپنے خیمے میں ہے، یہاں حاضر نہیں ہو سکے۔ حضور نے ارشاد فرمایا علی کو بلاؤ، مولا علی کو بلایا گیا، آپ حاضر بارگاہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا علی، آج خیبر کی جنگ کا جھنڈا میں تمہارے ہاتھوں میں دیتا ہوں، آج جنگ کی کمانڈ تم کرو گے۔ جنگ شروع ہوئی، یہودیوں کی دنیا کا رستم، یہودیوں کی دنیا کا سب سے بڑا سورما مرحب بڑی شان سے رجز پڑھتے ہوئے میدان جنگ میں اترا، کہنے لگا میں مرحب ہوں جس سے دنیا لرزتی ہے، جس سے سپاہی کانپتے ہیں، جس سے بڑے بڑے پہلوانوں کے ماتھے پر پسینہ آ جاتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ میں حیدر ہوں، میں اسد اللہ ہوں، میں شیر خدا ہوں۔ میرے دوستو، پوری خیبر کی یہودی دنیا نے خیبر کی ڈیفنس لائن مرحب کی زندگی پر ڈیپینڈ کر رکھی تھی کہ یہ بہادر ہے، یہ ہمارا سورما ہے، یہ ہمیں بچائے گا، یہ ڈیفنس کی سب سے مضبوط لائن ہے۔ مولا علی نے مرحب کو سامنے دیکھ کر اپنی ایک ذوالفقار حیدری کی وار سے اس کا خاتمہ کر، اس کے زمین پر گرتے ہی خیبر کے یہودیوں نے سرنڈر کرنے کا اعلان کیا۔ کہا کہ جب ہمارا سب سے بڑا بہادر انسان ختم ہو گیا تو ہماری ڈیفنس لائن ختم ہو چکی ہے، اب زندگی کو بچانے کے لیے سرنڈر کرنا چاہیے۔ اسی جنگ کے دوران میرے دوستو، حضرت مولا علی کی زرہ، آپ کی ڈھال وہ جسم سے علیحدہ ہو کر گر گئی تھی۔ آپ نے خیبر کے قلعے کے دروازے کو اٹھا کر اپنے آگے کر کے اس کو ڈھال بنا لیا تھا۔ جنگ کے بعد جب آپ نے اس کو پھینکا، بعد میں خیبر کی جنگ میں شریک ہونے والے 40 صحابہ نے اس قلعہ خیبر کے دروازے کو اٹھانے کی کوشش کی، اٹھنا تو دور کی بات ہے، ہلا بھی نہ سکے۔ 40 صحابہ سے جو خیبر کے قلعے کا آئرن گیٹ ہل بھی نہ سکا، اس کو مولا علی نے بازوئے حیدری سے اٹھا کر اپنی ڈھال بنا لیا تھا۔ یہ آپ کی شجاعت ہے میرے دوستو۔ بڑی بدنصیبی ہے عالم اسلام میں، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ مولا علی کے جوہر کو
کوفہ کی زمین پر 20 یا 21 رمضان کو ہم نے فجر کے وقت کھو دی۔ اللہ اللہ اللہ۔ آپ کی خلافت کی مدت 4 برس 8 مہینے 26 دن۔ He ruled as a Khalifa for 4 years, 8 months, 26 days. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 18 ذوالحج کو ہوئی۔ 21 ذوالحج کو صحابہ کرام کے اصرار پر مسجد نبوی میں تمام مدینے والوں نے آپ کی بیعت کی۔ آپ امیر المومنین و خلیفۃ المسلمین مقرر ہوئے۔ تو یہ تو ذوالحج کا مہینہ تھا سن 35 ہجری۔ اس کے بعد سن 36 ہجری شروع ہو گئی محرم۔ سن 36 ہجری میں جنگ صفین کا واقعہ پیش آیا۔ سن 37 ہجری میں جنگ جمل کا واقعہ پیش آیا۔ سن 38 ہجری میں جنگ نہروان کا مارکا پیش آیا۔ 39 ہجری کا سال ایسا سال ہے کہ جس میں کوئی میجر وار حضرت علی کے سامنے نہیں تھی، اور سن 40 ہجری میں آپ کو قتل کر دیا گیا، آپ کو شہید کر دیا گیا۔ خارجیوں کے نام کا ایک گروپ جو اس وقت پیدا ہو گیا تھا، اس کے 3 شخص برق بن عبداللہ، عمرو ابن بکیر اور عبد الرحمن ابن ملجم مکہ مکرمہ میں جمع ہوئے۔ انہوں نے میٹنگ کی اور یہ فیصلہ کیا کہ عالم اسلام کو کنٹرول کرنے کے لیے 3 صحابہ کرام کو قتل کرنا ضروری ہے۔ برق بن عبداللہ نے کہا کہ میں امیر معاویہ کو قتل کروں۔ عمرو بن بکیر نے کہا میں ایجپٹ جا کر حضرت عمرو بن عاص کو قتل کروں گا۔ مولا علی کے نام سے دل ہلتے تھے۔ بڑی مشکل سے عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا کہ مولا علی کو میں قتل کروں گا۔ 17 رمضان کی تاریخ مقرر کی ان لوگوں نے۔ حضرت امیر معاویہ پر 17 رمضان کو فجر کے وقت برق بن عبداللہ نے نماز فجر کے وقت حملہ کیا۔ آپ نماز فجر پڑھ کے مسجد سے نکل رہے تھے دمشق میں۔ آپ کے کانوں میں تھوڑی سی چوٹ آئی، آپ بچ گئے۔ برق بن عبداللہ اپنی کانسپریسی میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس کے بعد امیر معاویہ نے اس بات کو لازم کر لیا کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تو آپ کے رائٹ اور لیفٹ ہینڈ پر 2 مسلح باڈی گارڈ آپ کی حفاظت کرتے تھے۔ جب تک مسجد آتے رہے باڈی گارڈ ساتھ رہے۔ عمرو ابن بکیر مصر پہنچا۔ 17 رمضان کو فجر کی نماز کے لیے حضرت عمرو ابن عاص آئے ہی نہیں۔ آپ نے ابن حذیفہ کو کہا کہ میری طبیعت خراب ہے، تم نماز پڑھا دو۔ ابن حذیفہ کو عمرو ابن عاص سمجھ کر قتل کر دیا گیا۔ عمرو ابن عاص بھی بچ گئے۔ عبد الرحمن ابن ملجم کوفہ پہنچا، تیاری کر رہا تھا۔ زہر میں بجھے ہوئے خنجر اس نے تیار کر لیے۔ 3 دن پہلے مولا علی کی کنیز ام جعفر یہ کہتی ہیں کہ میں مولا علی کو وضو کرا رہی تھی۔ آپ نے جب اپنی مبارک داڑھی کو دھویا تو داڑھی کو پکڑ کر آپ رونے لگے، فرمانے لگے افسوس اے میری داڑھی، تو ان قریب خون سے بھیگنے والی۔ اللہ 17 رمضان کی رات مولا علی رات بھر سو نہ سکے۔ تہجد کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند ہوئی، لگتا ہے کہ جیسے حضور نے آنکھوں کو بند کرا دیا کہ علی میں تمہارے پاس آنا چاہتا ہوں، سو تو جاؤ۔ مولا علی سوئے۔
سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے. مولا علی حضور کو دیکھ کر رونے لگے. یا رسول اللہ، آپ کے بعد آپ کی امت نے مجھ کو پریشان کر رکھا. آپ نے فرمایا علی اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تم کو ان سے بہتر ساتھی دے اور ان کو تم سے بدتر انسان دے. وہ کسی نے پوچھا تھا مولا علی سے ایک بار کہ مولا علی آپ خلیفہ تو ہیں لیکن کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں حالات کو. آپ نے فرمایا کہ جنہوں نے کنٹرول کیا تھا میں ان کا ایڈوائزر تھا. ابو بکر کا ایڈوائزر میں تھا، عمر ابن خطاب کا مشیر میں تھا، عثمان غنی کا مشیر میں تھا. تم میرے مشیر ہو، تم جیسے لوگ میرے ایڈوائزر ہو، اس لیے حالات کنٹرول نہیں ہو رہے. بہرحال آپ نے خواب میں دعا کی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں. صبح کا وقت آیا. سیدنا امام حسن کا یہ روٹین تھا کہ گھر سے وضو کر کے مولا علی کے گھر آتے، والد ماجد کو ساتھ لے کر کوفہ کی جامع مسجد جاتے. فجر کی اذان ہوئی، امام حسن پیچھے پیچھے، مولا علی آگے آگے. دو روایتیں ہیں کہ آپ کوفہ کی جامع مسجد میں داخل ہو رہے تھے، مین گیٹ کے پیچھے ابن ملجم چھپا ہوا تھا. اس نے پوری طاقت سے زہر بھری ہوئی تلوار آپ کے سر پہ ماری، وہ آپ کے کانوں تک زخم آ گیا. اور دوسری روایت یہ ہے کہ آپ نماز فجر کی امامت فرما رہے تھے، سجدے میں تھے، اور ابن ملجم نے آپ کے سر پر زہر کے بجھے ہوئے خنجر سے وار کیا اور وہ خنجر آپ کے دماغ سے اتر کر کانوں کے قریب آ گیا. خون سے آپ کی داڑھی بھیگ گئی. آپ کو گھر لایا گیا. آپ نے حسن سے کہا کہ حسن زینب کو بلاؤ، حسین کو بلاؤ، مجھے کچھ وصیتیں کرنی ہیں، کچھ نصیحتیں کرنی ہیں. آپ نے نصیحت فرمائی کہ ظالموں کا مقابلہ کرنا، مظلوموں کا ساتھ دینا، دنیا کے پیچھے نہ بھاگنا، شریعت پر عمل کرتے رہنا، اہل بیت کی روایت کو نہ بھولنا. تاریخ کے لکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ آپ کے بستر ناز کے قریب 20 یا 21 رمضان کی تاریخ کو حسن، حسین، زینب سوگوار کھڑے تھے. آپ کی روح پرواز کر گئی اور مولا علی شیر خدا، شہنشاہ ولایت، صوفیوں کا امام، اولیاء کا امام، قادریت کی روح، چشتیت کی آبرو، سہروردیت کی مان و مریادہ، ولایت کا آنر، تصوف کی ڈگنیٹی، مولا علی دنیا سے رخصت ہو. آپ کو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ میں پیدا فرمایا، کوفہ میں شہادت نصیب ہوئی، نجف اشرف میں آپ آرام فرما رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ علی اپنے چاہنے والوں کو قیامت میں ملیں گے. وہ مولا ہیں، وہ مشکل کشا ہیں، وہ مشکلوں میں آج بھی مدد کرتے ہیں. آج بھی ان کو پکارا جائے تو جسم میں ایک قوت آ جاتی ہے. آج بھی علی کا نعرہ لگایا جائے تو جسم میں مومن کے ایک نئی انرجی آ جاتی ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مولا علی شیر خدا ہیں، مولا علی اسد اللہ ہیں، مولا علی حیدر کرار ہیں، مولا علی شجاعت کے امام ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کی محبت میں زندہ رکھے، انہی کی محبت میں موت نصیب فرمائے.
جو علی کا نہیں وہ نبی کا بھی نہیں ہو سکتا، جو نبی کا نہیں ہوگا وہ خدا کا بھی نہیں ہو سکتا۔ ولی بننے کے لیے علی کی غلامی ضروری ہے، غوث کو غوث بننے کے لیے، خواجہ کو خواجہ بننے کے لیے، داتا کو داتا بننے کے لیے علی کے در پر جھکنا ہے۔ ولایت علی کے در سے تقسیم ہوتی ہے اور تقسیم ہوتی رہے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی نماز عشاء کے لیے اذان اور اس کے بعد انشاءاللہ جماعت اور باقی نماز کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی اور